بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے اصناف اعراب اسم کی پہلی قسم پڑھی ہے، جس میں اعراب کی 9 اقسام میں سے ایک قسم کے اعراب کو اسماء متمکنہ معربہ کے 16 قسموں میں سے 3 اسموں کو دیا گیا ہے، یعنی 3 اسماء معربہ کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسری قسم۔ چلیے عبارت پڑھتے ہیں۔ الثانی ان یکون الرفع بالضمة والنصب والجر بالکسرة ويختص بجمع المؤنث السالم كمسلمات تقول جاءتني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ الثاني ان يكون الرفع بالضمة، دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو۔ والنصب والجر بالکسرة، نصب اور جر کسرے کے ساتھ ہو۔ ويختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ مختص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، اور یہ مختص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسے مسلمات کمسلمات، جیسے مسلمات۔ یہاں میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ کمسلمات میں نے پڑھا، ایک مرتبہ میں نے کمسلمات پڑھا، اسی طرح گزشتہ جو سبق ہم پڑھ رہے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ زید یہاں پر پڑھا گیا، حالانکہ کاف حرف جر ہے۔ کاف حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، لیکن اس کو ہم پڑھ رہے کزید، تو اس کو کزید اور کزیدین دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ مثالوں میں جو کلمات آتے ہیں ان پر ایک تو عامل کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھ سکتے، دوسرا اعراب حکائی۔ اعراب حکائی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کلمے کو جس جگہ سے اٹھا کر رکھا گیا اس پر اسی طرح اعراب پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ تو کزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کزیدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کمسلمات، جیسے مسلمات، تقول آپ کہیں گے جاءتنی مسلمات، میرے پاس مسلمان عورتیں آئیں۔ ورأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا۔ مررت بمسلمات، میں مسلم عورتوں کے پاس سے گزرا۔ تو الثانی، اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور حالت جر میں کسرہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب مرفوعات میں سے ہو، یہ جو اسم ہے جمع مؤنث سالم، اگر یہ مرفوعات میں سے ہو تو اس پر ضمہ آئے گا، اور منصوبات اور مجرورات میں سے ہو تو اس پر کسرہ آئے گا۔ یہ اعراب دیا جاتا ہے کس کو؟ جمع مؤنث سالم کو۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس کے آخر میں الف تا ہو۔ یہاں پر جمع مؤنث سالم سے مراد وہ جمع مؤنث سالم ہیں جو نحویوں کی اصطلاح میں بولی جاتی ہیں، یعنی جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا ہو، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے مذکر اور مؤنث ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مسلمات، جیسے مسلمات یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو مسلمات کے آخر میں الف تا کو اضافہ کر دیا گیا تو ہو گیا مسلمات، یہ مؤنث کی جمع ہے۔ جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات اور مررت بمسلمات۔ جاءتنی مسلمات میں مسلمات مرفوع ہے، اس لیے کہ جاءت کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔
تو یہاں یہ جمع مؤنث سالم ہیں اور ترکیب میں فاعل واقع ہیں، اس لیے مرفوع ہے، اور رفع یہاں ضمے کے ساتھ ہے۔ رأیت مسلماتن، مسلماتن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رأیت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، اور مسلماتن مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے لیکن اس پر نصب کسرے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم حالت نصب میں کسرے کے ساتھ ہوتی، تو اب مسلمات منصوب ہے کسرے کے ساتھ، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ مسلمات یہاں مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ بحرف جر کی وجہ سے۔ جر کس کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ ہے۔ اس کو اور بورڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جمع مؤنث سالم سے مراد اصطلاحی جمع مؤنث سالم ہے، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ جیسے مسلمتن، اس کی جمع کیا تھی ہے؟ مسلماتن، تو اب یہ مؤنث ہے اور اس کی جمع بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ اب یہ دیکھیے، مرفوع، منصوب، مجرور، یہ مرفوع منصوب مذکر ہے، لیکن اس کی جو جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ مرفوعات، منصوبات، تو الف تا ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اب جب جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو جمع مؤنث سالم کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذکر کی جمع ہے اور اس کی جمع جمع مؤنث سالم آتی ہے تو اس کا اعراب دوسرا ہے، بس جمع مؤنث سالم ہونا چاہیے۔ اب جمع مؤنث سالم اصطلاح نحو میں کہا جاتا ہے جس کے آخر میں الف تا ہو، تو یہ الف تا ہے، لہذا اس کا اعراب یہی ہوگا کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں کسرے کے ساتھ۔ یہ دوسری قسم ہم نے پڑھا، رفع یہ ضمے کی شکل میں آئے گا، نصب اور جر کسرے کی شکل میں آئے گا، نصب اور جر کسرے کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ دوسری قسم کا اعراب ایک اسم کو دیا جاتا ہے، اور وہ اسم کون سا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ ہن مسلماتن، مسلماتن یہاں مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، مسلماتن مرفوع ہے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اب جب مرفوع ہے تو مرفوع میں رفع ضمے کے ساتھ آئے گا، اسی کو کہتے ہیں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ۔ رأیت مسلماتن، مسلماتن یہاں منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اسی کو کہیں گے حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ۔ مررت بمسلماتن، یہاں مسلماتن مجرور ہے بحرف جر کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے حالت رفع میں قرآنی مثال، اذا جاءک المؤمنات، یہاں المؤمنات فاعل ہے جاء فعل کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو حالت رفع میں یہاں یہ ضمہ دیکھیے، ضمہ آ رہا ہے۔ اذا نکحتم المؤمنات، یہاں حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں اس لیے کہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ نصب فتحہ کے ساتھ آتا ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، تو یہاں پر نصب آیا ہے کسرے کی شکل میں، تو یہ المؤمناتی جمع مؤنث سالم ہے، مومنتن کی جمع ہے۔ وقل للمؤمنات، للمؤمنات میں لام حرف جر جمع مؤنث سالم پر داخل ہوا ہے، اور جمع مؤنث سالم پر یہاں حالت جری میں کسرہ ہے، تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں کسرہ، اور حالت جری میں کسرہ، یعنی حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں کسرہ آتا ہے، یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے۔ تو اعراب کی دوسری قسم حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ، اور یہ اعراب دیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کو۔ اعراب کی تیسری قسم، الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف، كعمر تقول جاءني عمر،
ورأيت عمر ومررت بعمر. الثالث تیسری قسم یعنی اعراب کی تیسری قسم ان یکون الرفع بالضمة رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالفتحة نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہو، ويختص بغیر المنصرف اور وہ مختص ہے غیر منصرف کے ساتھ، کعمر جیسے عمر تقول آپ کہیں گے جانی عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. تیسری قسم اعراب کی یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں فتحہ. اوپر والی مثال میں اور اوپر والے اعراب میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت نصب اور جر میں کسرہ، یہاں حالت نصب اور جر میں فتحہ. اور یہ اعراب کس کو دیا جاتا ہے؟ غیر منصرف کو. اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا حکم بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا، تو اب اس کے اعراب میں کسرہ بھی نہیں آئے گا. تو اب ان یکون الرفع بالضمة رفع ضمے کے ساتھ ہو، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہو، تو یہ اعراب کس کو دیا جاتا ہے؟ غیر منصرف کو. غیر منصرف کیا ہے؟ عمرو ہے، اور بھی بہت سارے اسماء ہیں. تقولو آپ کہیں گے جانی عمرو. اب یہاں عمرو مرفوع ہے تو رفع کس کی شکل میں آ رہا ہے؟ ضمے کی شکل میں آ رہا ہے. حالت رفع میں ضمہ ہے، یہ ترکیب میں فاعل واقع، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا اس پر رفع آئے گا، اور رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمے کے ساتھ، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ. ورأيت عمر، عمر مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے، یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہے، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہے. مررت بعمر، مررت بعمر، عمر یہ مجرور ہے، غیر منصرف ہے، مجرور ہے، حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں ہے بلکہ حالت جری میں کیا ہے؟ فتحہ ہے. غیر منصرف ہے، بحرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اب جب مجرور ہے تو مجرور پر تو کسرہ آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجرور تو ہے لیکن جر فتحہ کی شکل میں ہے. اعراب کی تیسری قسم حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں فتحہ. تو حالت نصب اور حالت جر میں فتحہ. اور یہ اعراب کی تیسری قسم صرف ایک قسم غیر منصرف کو دی جاتی ہے، یعنی اعراب صرف غیر منصرف پر آتا ہے. مثالیں جانی عمر فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہے، اس پر ضمہ آ رہا ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. رأیت عمر مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے تو یہ حالت نصب میں، حالت نصب میں فتحہ آ رہا ہے. مررت بعمر، بعمر میں مجرور ہے، حالت جری میں، حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہے. تو تینوں اعراب یہاں پر دیکھیں، ضمہ، فتحہ، فتحہ، رفع، نصب، جر. رفع ضمے کی شکل میں، نصب فتحہ کی شکل میں، اور جر بھی فتح کی شکل میں. یہ غیر منصرف کا اعراب ہے. قرآنی مثال دیکھیے، انا یوسف، انا یوسف، یوسف غیر منصرف ہے، یوسف غیر منصرف ہے. یہاں ترکیب میں مبتدا کی خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ ہوا حالت رفع میں. اب جب رفعی حالت میں یعنی حالت رفعی میں ہے تو اس پر رفع آئے گا، تو اس پر رفع ہے. اب رفع کی ہم نے تین شکلیں پڑھ چکے ہیں، ضمہ، الف، واو. تو اب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر حالت رفع میں ضمہ آتا ہے. حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں لا تقتلوا یوسف، یوسف مفعول به ہے، تم یوسف کو قتل مت کرو علیہ الصلاۃ والسلام. تو یوسف، یوسف یہاں مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے، تو حالت نصبی میں یہاں فتحہ آ رہا ہے. ادخلوا دخلوا علی یوسف،
وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے. تو اب یوسفہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہے، حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ غیر منصرف پر کسرہ داخل نہیں ہوتا. تو آج ہم نے یہ 2 سبق پڑھے. پہلا سبق ہمارا الثانی سے ہے اور دوسرا سبق الثالث سے. تو الثانی سے جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا گیا. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس کا اعراب کیا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور الثالث سے غیر منصرف کا اعراب بیان کیا گیا. اب آج ہمارا سوال ایک سوال ہے، لیکن اس کے 2 جواب دینا ہے الگ الگ. سوال ہمارا یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.